احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام کے معاشرتی احکامات سورہ حجرات کی روشنی میں ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے محترم معزز مہمان ہیں جناب عامر خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورہ حجرات کا مطالعہ گزشتہ 2 نشستوں سے جاری ہے، اور آج اس تیسری نشست میں ہم سورہ حجرات کی اگلی آیات کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اس کی آپ کس طرح وضاحت کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم اویس پاشا صاحب، سورۃ الحجرات میں ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جو جماعت ہے اس کی صفات اور شان بیان فرمائی، اور مسلمانوں کو خبردار کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام اور ادب کس حد تک کیا جائے۔ یہ ابتدائی آیات میں الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس وقت جو زیر مطالعہ حصہ ہے اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے متعلق فرمایا کہ اس اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دل کے اندر کھبا دی ہے، اور اس کو مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر، اور تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہ دیکھیں، فاعل ہونے کے اعتبار سے رب نے یہ کام کیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تمہارے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو، اسی طرح نافرمانی کو، فسق کو، اور گناہ کے کاموں کو۔ تو گویا صحابہ کرام کے نزدیک جو چیز زیادہ پسندیدہ تھی وہ اللہ کی طرف سے جو ان کی ذہن سازی کی گئی، کردار سازی کی گئی، اس کا تذکرہ آ گیا، اور 3 چیزیں ایسی جن کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے نزدیک یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ بنا دی گئیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ واقعتاً ایک ایسی جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام کی کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ و قائم کرنے کے لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین اگر کوئی شے تھی تو محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی تھی، اور مزید یہ کہ کفر کو، گناہ کے کاموں کو، فسق و فجور کو انتہائی ناپسندیدہ بنایا۔ آیت کا آخری حصہ صحابہ کرام کی جو شان بیان کر رہا ہے جس انداز میں، واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑا عظیم مقام ہے قرآن حکیم کا، اولئک ھم الراشدون۔ گرامر کے حوالے سے تھوڑے سے اگر ہم اس کو دیکھیں صرف و نحو میں تو یہ بن سکتا تھا اولئک راشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، لیکن تاکید کا انداز اولئک ھم الراشدون، گویا وہ لوگ جن کی صفات پیچھے بیان ہو رہی یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ان صفات کی وجہ سے اور ان صفات کے حاملین ہی ہدایت یافتہ ہیں، اور وہ صحابہ اکرام ہیں۔ الحمدللہ، گویا ان کی صفات بیان کر کے اللہ پاک نے سند کے طور پر رہتی دنیا تک ہدایت کا عملی جو رہنما اصول بیان ہوا کہ وہ صحابہ کرام کی ذات ہے، کہ ان سے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا وہ اب انسانیت تک پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اگر اس حوالے سے چند صحابہ کا تذکرہ کر لیا جائے، خاص طور پر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ترین صحابہ تھے، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کردار ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیا کچھ مناقب بیان کیے ہیں، چند باتیں صرف عرض کر رہا ہوں جس سے اندازہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد کے حوالے سے جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسانات ادا کر دیے سوائے ابو بکر کے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دین کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے۔ اسی طرح جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے تمام دروازوں سے دعوت دی جا رہی ہوگی کہ یہ جہاں سے داخل ہو جائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر
عمر بن خطاب جب عمر فاروق بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کیا کیفیت ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک، جس راستے سے عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اسی طرح مزید حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ جو رائے حضرت عمر کی بن رہی تھی کسی مسئلے میں، انہی کے رائے کے حق میں رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، پردے کے احکامات ہیں، اسی طرح اور دیگر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثرہم حیاء عثمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، حیا میں کامل ترین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے خبردار کیا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، کیونکہ جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے، من احبہم فبحبی احبہم، جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو کوئی ان سے بغض اور عداوت اور نفرت کرتا ہے وہ در حقیقت میری نفرت اور میری بغض و عداوت کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ مقام ہے، مرتبہ ہے صحابہ کرام کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم۔ یہ جو عالیہ کا بیان ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے ایمان کو تمہارے دلوں میں کھبا دیا، اس کی محبت کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، تمہارے نزدیک کفر کو، فسق و فجور کو، گناہ کو انتہائی ناپسندیدہ کر دیا، فرمائے فضلا من اللہ۔ یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اس کی رحمت کا اظہار ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک یہ فضل ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اس حوالے سے بڑی پیاری دعا انہی الفاظ میں اگر کر لی جائے، اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ تو ہمارے نزدیک بھی ایمان کی محبت کو محبوب کر دے، وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، وکرہ الینا الفسوق وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور ہمارے نزدیک بھی کفر کو، فسق و فجور کو اور گناہ کے کاموں کو انتہائی ناپسند کر دے۔ یہ دعا ہمیں بھی اللہ پاک سے کرتے رہنے چاہیے، جیسے صحابہ کا مرتبہ و مقام بیان ہوا، ہمیں بھی اللہ پاک اس میں سے کوئی حصہ عطا فرما دے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ فضلا من اللہ، یہ فضل اللہ پاک قیامت تک عطا فرمائے گا، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ پاک سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے، کس کو یہ فضل عطا فرمانا ہے حکمت کے ساتھ۔ آگے آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہمی جنگ پر آمادہ ہو جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے مابین صلح کروا دیا کرو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، باغی ہو جائے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر قتال کرو اس گروہ سے جو کہ بغاوت پر اتر آیا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی جانب لوٹ آئے، فَإِن فَاءَتْ، اور اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے مابین صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، قسط سے، عدل سے کام لو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ دو گروہوں کا باہمی آپس میں لڑ جانا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، اسلامی معاشرت کا جیسے میں نے عرض کیا کہ خاندان سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، خاندان کے بعد ایک اور اکائی جو بنتی ہے وہ ہے قبیلہ، لہذا ممکن ہے کہ مختلف قبائل اگر کسی مسئلے پہ اختلاف رائے رکھیں اور یہاں تک صورتحال پہنچ جائے کہ وہ اختلاف رائے جنگ تک بات چلی جائے، تو یہ ایک فطری طور پر ایک معاملہ بن سکتا ہے کسی بھی مسئلے میں۔ اب اس حوالے سے رہنما اصول بیان کر دیا گیا، اور رہنما اصول یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف رائے کر لیں اور جنگ تک پہنچ جائیں، لڑائی جھگڑے تک، تو اب دیگر مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں؟ ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ بالکل درست نہیں ہے۔ جو اختلاف رائے کو حل کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ، دو قبیلے، دو خاندان، یہاں تک کہ دو ملک، آج تو ملکوں کی بات بھی ہے نا، آپس میں اختلاف رائے کر کے اگر جنگ تک پہنچ جائیں تو پھر بقیہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروائیں۔ اچھا، اس کا تعلق جیسے کہ عرض کیا دو قبیلے سے ہے، دو گروہوں کا تذکرہ ہے، اگر ہم خاندانی زندگی سے اس کا تعلق دیکھ لو، بعض اوقات خاندان بھی آپس میں لڑ جاتے ہیں، بھائیوں کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہو جاتی، تو بقیہ خاندان کے لوگوں کی پھر ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروائیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ، یہ گویا اللہ کا حکم ہے۔
تماشا دیکھنا اور مزے لینا ادھر سے ادھر کی بات ادھر کی بات، یہ تو بہت زیادہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ مومنانہ طرز عمل یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کروائی جائے، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے وقت لگے گا، انسان کو اپنی صلاحیتیں لگانی پڑیں گی۔ اب یہ جو وقت اور صلاحیت لگ رہی ہے صلح کرانے میں، بعض اوقات تو معاملات نازک بھی ہو جاتے ہیں، معاملات بہتر ہونے کے خراب ہو جاتے ہیں، تو جو لوگ بیچ میں انوالو ہو رہے ہیں بعض اوقات انہی پر ہی مصیبت آ سکتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو جھیلنا یہ مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان اختلاف رائے کو ختم کروایا جائے، تاکہ یہ جنگ و جدال اور قتال کا مسئلہ جو ہے حل ہو اور مسلمان امن و سلامتی سے رہ سکے۔ صحیح۔ اس موقع پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد اس آیت کے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ محترم ناظرین، گفتگو جاری ہے، اور خاص طور پر اگر مسلمانوں کے مابین اختلاف رائے ہو جائے اور نوبت جنگ و جدال تک پہنچ جائے، اس موقع پر دین ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے مزید وقفے کے بعد۔ اس نشست میں ہم اسلام کی ہدایت کیا ہے اس حوالے سے کہ اگر مسلمانوں کے مابین جنگ و جدال ہو جائے تو اسے کس طرح سے دور کیا جائے، اور تمام طبقات کا اس موقع پر کیا کردار ہونا چاہیے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ محترم عامر صاحب، یہاں فرمایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یعنی قتال تک نوبت آئی ہے اور دونوں گروہوں کو مومن سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ نہیں واضح ہو رہا کہ کبھی مسلمان اگر جنگ کی نوبت بھی ان کے مابین پیش آ جائے تب بھی وہ رہتے مسلمان ہی ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ یہ بات اس آیت میں بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ یہ اہل ایمان کے درمیان اختلاف کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں تو ایک لازماً کافر ہے، اور اس میں پھر جو ہے وہ تکفیر کا فتنہ اور اس طرح کے مسائل عام کر دیے جاتے ہیں۔ جی، تکفیر کا فتنہ کرنے کے بعد ہی وہ اپنے فیور میں جو لوگوں کی رائے عامہ جو ہے وہ ہموار کرنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جو بالکل درست نہیں ہے۔ یہاں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی اگر اختلاف رائے ہو، دو قبیلوں میں، دو گروہوں میں، یہ اس کا تذکرہ من المؤمنین کے الفاظ بالکل واضح ہے، اور یہ حسن نیت کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی روایات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بارہ اس طرف ہم جائیں گے تو معاملات تھوڑا سا حساس معاملات ہیں، لیکن پھر بھی رہنما اصول جب بیان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کے درمیان اگر کسی مسئلے پہ اختلاف ہو اور جنگ کی بات چلی جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بقیہ مسلمان معاشرے کا جو اسلامک سوسائٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کروائے۔ فرمایا گیا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کیا فرمائیں گے آپ؟ جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہ صلح ہوئی ہے دونوں نے اس کو ایگری کر لیا، لیکن ایگری کرنے کے بعد اب اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے کوئی بھی گروہ، تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے سے اب گویا وہ بغاوت کر رہا ہے ریاست کے خلاف، یا یوں کہہ لیجئے کہ معاشرے کے خلاف۔ تو اب بقیہ لوگ جو ہوں گے وہ اس کے خلاف جنگ کریں گے، یہ گویا اصول بیان ہو رہا ہے باغی گروہ کے خلاف، باغی لوگوں کے خلاف جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، صلح جس بنیاد پر ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور خود جو ہے جو اس نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی تھیں اس کے باوجود اس کی خلاف ورزی کرے، تو اب گویا تمام لوگ اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ بغت اس نے کیونکہ خلاف ورزی کی ہے، بغاوت کی ہے اس کے، ایک وہ باغی گروہ ہوگا اور باقی پورا معاشرہ، اسلامی معاشرہ جو ہے اس کو دین پر لانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے اس کے خلاف جنگ کر سکتا ہے۔ حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ۔ ایک بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم ہے۔ ایک گروہ تھا جس نے معاہدہ کرنے کے بعد بغاوت کی، ٹھیک ہے، لوگوں نے اس کے خلاف قتال کیا، اب اگر وہ تائب ہو جائے، معافی مانگ لے، سرنڈر کر دے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ ظلم کیا جائے، یعنی سارے مل کر اس کو اس طرح سے رسوا کریں معاذ اللہ کہ وہ معاملات دائرہ اسلام سے اس کو خارج کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اگر توبہ کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، ریاست کی بات مان لیتا ہے یا اسلامی معاشرے کی بات مان لیتا ہے، تو اب ان کے معاملات کو عدل کے ساتھ، یا عدل کو جو ایمفیسائز کیا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے میرے بھائی، غصے اور غضب میں انسان واقعہ یہ ہے کہ حد سے آگے بڑھ جائے، اسی لیے فرمایا وَأَقْسِطُوا، اور پھر دیکھیں ایمفیسائز وَأَقْسِطُوا، ایسا نہ ہو کہ تم ان سے تعصب میں اور جو نقصان ہو چکا ہے، جانی نقصان ہو چکا ہے، اس میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ اب تم ان کے ساتھ ظلم کرنے لگو، زیادتی کرنے لگو۔ تو فرمایا اس موقع پر ان کے ساتھ عدل کرو، وَأَقْسِطُوا، ان اللہ اور جو حق ہے اس کا وہ دو، جو حق ہے اس کا وہ دو، اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو، عدل و قسط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے ایک رویہ، ایک روش، ایک ایٹیٹیوڈ اسلامی معاشرے کی، کہ اگر مسلمانوں کے درمیان، قبیلوں کے درمیان، ملکوں کے درمیان، گروہوں کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کو
بھڑکایا نہ جائے مختلف طریقوں سے. جیسے آج ہمارے یہاں میڈیا کا یہ کردار ہے کہ وہ بجائے صلح کرانے کے اور نمایاں کر رہا ہے. اس کا سارا فائدہ دشمنان دین کو پہنچتا ہے. کیونکہ مسلمان جب لڑیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اسلامی معاشرے کا. معاشرے کی جڑیں کمزور ہوں گی. وہ صلاحیتیں جو کفر کے خلاف لگنی چاہیے تھیں ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے لگنی چاہیے تھی، ان کی سازشوں کے خلاف لگنی چاہیے تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے میں لگ رہی ہیں. تو فائدہ سارا کا سارا دشمنان دین کو پہنچے گا. تو اس حوالے سے اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ پہلی بات تو اختلاف رائے کیا ہی نہ جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صحیح. لیکن اگر کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہو جائے اور یہاں تک بات پہنچ جائے اختلاف کی کہ قتل و غارت تک بات جا رہی ہے، تو پھر اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو ختم کرے. اس کے لیے اس کو جنگ بھی کرنے پڑے وہ بھی کرے، اور اس کے لیے صلح کرنے کے اعتبار سے وقت لگانا پڑے وہ بھی کرے. اور ظاہر بات ہے کہ پھر یہ پیچ اپ کرا کے صلح کرا کے یہ امن قائم کرنا گویا اسلامی شریعت کا سب سے بڑا جو حکم ہے کہ امن قائم ہو تاکہ قتل و غارت کی فضا قائم نہ ہو. تو یہ جنگ کرنے کا حکم کیا یہ نہیں بتا رہا کہ اسلام میں بعض اوقات دین کے لیے جنگ کرنا ایک پازیٹیو بات ہوا کرتی ہے، اپنی جگہ ایک اللہ کا حکم ہے؟ دیکھیے میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے اگر جو باغی گروپ ہے اس کو کچلنے کے لیے، کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ بعض اوقات ایسی حرکتیں کر رہا ہے جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اللہ رسول کے خلاف بغاوت بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں خدا نخواستہ اگر مسلمان معاشرہ اس کو تائب کرنے کے لیے اگر جنگ کر رہے تو اس کا حکم اس میں موجود ہے کہ ان کے خلاف جنگ کی، ان کو پریشرائز کیا جائے، پریشر ڈال کر ان کو تائب کیا جائے، یا پھر یہ کہ جو وہ ظلم کر رہے ہیں اس سے ان کو روکا جائے. جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا تمہارا اگر کوئی بھائی ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو کہ وہ ظلم نہ کرے، کیونکہ وہ ظلم کر کے اپنا نقصان تو کر ہی رہا ہے، اپنا نقصان یہ کر رہا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ جہنم کا نوالا بن سکتا. لہذا یہ رہنما اصول ہو گیا کہ انسان تماشا نہ دیکھے معاملات کو، بلکہ اگر معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ جو بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے طاقت کا استعمال جائز ہی نہیں، بس میں حکم موجود ہے باقاعدہ، بعض اوقات اس کی ضرورت جو ہے وہ لازم قرار پاتی ہے. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک اہل ایمان باہمی بھائی ہیں، باہمی اخوت کا رشتہ رکھتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ انتہائی اہم ہے اس اعتبار سے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ تو ایمانی کی بنیاد پر قائم ہے. مسلمانوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ مسلمانوں کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ ایک مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ میرا بھائی ہے. جب بھائی سے اس کو جب گردانا گیا تو اس سے جو قلبی محبت پیدا ہوگی، جو آپس میں تعلق پیدا ہوگا، ظاہری بات ہے کہ وہ باقی اور چیزوں سے پیدا نہیں ہو سکتا. لہذا رب سبحانہ و تعالیٰ نے مسائل کو حل کرنے کے لیے، معاشرت قائم کرنے کے لیے فرمایا انما المؤمنون اخوہ. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس طرح بیان ہوا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بات کتنی خوبصورتی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حضور نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد. سبحان اللہ. ایک مومن دوسرے مومن کا ایسے بھائی ہے جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے. ان استکا شیئا منہ وجد الم ذلک فی سائر جسدہ، کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو وہ اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. یہ ہے ایک بندہ مومن کا آپس میں تعلق، جسد ملی جس کو کہا جائے، کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، پریشان ہو، تو پورے جسم میں اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم اے امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ طرز عمل ہونا چاہیے مسلمان کا کہ مومن کے حوالے سے، جس طرح اللہ کے رسول کی حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں ایک اور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استمسک الایمان. من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، وابغض للہ، کسی سے دشمنی کی، بغض اور عداوت رکھا اللہ کے لیے، واعطى للہ، اور کسی کو دیا اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور کسی سے روکا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. تو گویا تکمیل ایمان میں اللہ سے محبت، یہ ہے اصل میں بندوں کا آپس میں تعلق، کہ ہمارا جو بھی آپس میں تعلق ہوگا وہ للہ فی اللہ ہونا چاہیے. اور اس وجہ سے یہاں پر مسلمان معاشرے کو آپس میں جوڑنے کے لیے، وحدت ملی پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو اخوہ قرار دیا. دیکھیے اس میں رنگ، نسل، قوم، قبیلے، علاقے سب کی نفی موجود ہے.
انما المؤمنون اخوہ. مومن اخوا، آپس میں مومن جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والا، تیرا میرا جو رشتہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر. اب یہاں میں ایک اور توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ مسلمان امت الحمدللہ یہ ملٹی نیشنل ہے، لہذا ایمان کی بنیاد پر ہمیں ان سے محبت ہو اور اصل قلبی تعلق ہمارا ان سے ہو. یعنی بھائی چارے کی بنیاد جو ہے وہ اسلام ہے، مگر عام طور پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ تمام نوع انسانی برابر ہے، تو کیا اسلام اس تصور کو بھی مانتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں؟ دیکھیں، انسان ہونے کی حیثیت سے تو یقیناً سارے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن باہمی رشتہ اخوت جو ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے. یعنی غیر مسلم سے اخوت کا رشتہ نہیں ہو سکتا. اخوت قلبی کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، اس سے وہ قلبی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، ان سے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. یہاں ان کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا. معاذ اللہ، ہو سکتا ہے کہ وہ کل ایمان لے آئے اور وہ میرا بھائی بن جائے. تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ مریض سے نفرت نہیں کرتا، مرض سے نفرت کرتا ہے. تو ان کو تبلیغ کرنا، ان تک پیغام پہنچانا وہ دوسری شے ہے، اور جو ایمان لے آئے ان کو سینے سے لگانا، ان سے محبت کرنا، ان کی ہمدردی میں یا ان کی ضروریات میں، یہ ہے اخوا یا ایمان اور بھائی چارے کا آپس میں تعلق. بہت شکریہ عامر خان صاحب، آج کی اس نشست میں آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو فرمائی. ہم اپنے اس پروگرام کا یہاں اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے. محترم ناظرین، آج کی ایک نشست میں ایک اہم اصول اسلام کا ہمارے سامنے آیا، وہ یہ کہ جب اہل ایمان کے مابین افتراق اور انتشار عام ہو جائے تو اصلاح کی صورت قرآن حکیم کیا تجویز کرتا ہے. قرآن حکیم وہ کیا لاہ عمل بتاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر دو گروہوں کے مابین اصلاح کروائی جا سکتی ہے، صلح کروائی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے عدل کے تقاضے کیا ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اپنی انفرادی، اجتماعی، خاندانی، ریاستی تمام زندگی کے گوشوں میں ہدایت کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ